ایک زمانہ تھا کہ ہر کوئی ٹیچر بننا چاہتا تھا، آج ٹیچر کوئی بھی نہیں بننا چاہتا، اس لیے کہ علم کا تفوق نہیں رہا۔ اس طرح ایک زمانہ تھا کہ علماء کا تفوق تھا، اور آج علماء کا بھی تفوق نہیں رہا۔ اس میں علماء کا اپنا قصور بھی ہے کہ وہ اپنے کردار کو اس طرح نہیں رکھ پائے جس طرح کہ ان کا کردار ہونا چاہیے، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ لوگوں نے بھی اس کو فراموش کر دیا، اور بس ٹھیک ہے ایک واجبی سا ایک تعلق محبت کا رہ گیا۔ ملا عبد الحکیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام تھا اور بہت بڑے عالم دین تھے، تو وہاں خادم مقرر کیا ہوا تھا کہ جب آپ مطالعہ کرنے بیٹھتے تھے تو وہ کچے برتن کے اندر بادام روغن ڈال کر کے آپ کے پاؤں میں رکھتا تاکہ وہ آپ کے دماغ کو تراوت رہے مطالعہ کے دوران، اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کو بدل دیا جاتا، اور وہ جو بادام روغن جس میں کئی کئی دن ایک عالم دین کے قدم ڈوبے رہتے تھے، تو اس کو پیک کر کے شاہی دربار میں بھجوایا جاتا، اور بادشاہ ذاتی دسترخوان پہ اس تبرک کو رکھتا اور خود بھی لیتا اور اپنے بچوں کو بھی کہتا اسے کھاؤ، اس نے ایک عالم دین کے قدم چومے۔ وہ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا۔ اور آپ دیکھیں ماضی کی کہانیاں سنیے کہ امام مالک کو ہارون الرشید نے کہا کہ آپ مدینے سے بغداد آ جائیں اور آپ آ کے مجھے حدیث پڑھا دیں۔ جب آپ نے موطا لکھی تو یہ مرقۃ الآرات حدیث کی کتاب تھی، تو یہ ہارون الرشید کو شوق ہوا۔ یہ ہماری طرح کے یہاں کے حکمران اس طرح کے تو وہ تھے نہیں، بڑے مطلق العنان لوگ تھے، تو کہا کہ آپ تشریف لائیے اور آپ کے جتنے طالب علم ہیں وہ بھی ساتھ آئیں، شاہی مہمان ہوں گے، ان کو بھی پڑھاتے رہنا اور مجھے بھی تھوڑا وقت دے دینا۔ تو علامہ اقبال نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے اپنی مثنوی کے اندر، تو جو جواب دیا وہ لفظ جب میں نے زندگی میں پہلے مرتبہ پڑھا تھا دیر تک آنسو نہیں تھمے، گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم نیست جو سودائے او اندر سرم۔ امام مالک نے جواب میں خط کے جواب میں لکھا گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم۔ مالک علیہ رحمہ فرمانے لگے میں تیرا نوکر نہیں، میں محمد عربی کا نوکر ہوں۔ نیست جو سودائے ما اندر سرم، میرے سر کے اندر کسی اور کا پیار رکھا ہی نہیں گیا۔ اور امام مالک نے کہا ہارون الرشید کو اگر تجھے موطا پڑھنے کا شوق ہے تو تجھے خود آ کے میرے طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کے زانو تلمذ طے کرنے پڑے، میں تیرے لیے حضور کی حدیث کو لے کر گلی گلی نہیں آؤں گا، تجھے حضور کی حدیث سیکھنے کے لیے مدینے آنا پڑے گا۔ تو یہ وہ وقت تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علم کو وہ تفوق نہ رہا۔ جب علم کو تفوق نہ رہا پھر نتیجہ کیا ہوا کہ قوم زوال میں ہے۔ آج جو قوم عروج میں ہے تو وہاں آج بھی تعلیم بلندیوں پہ فائز المرام ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ان قوموں کو فائدہ ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے، اور علم کی وجہ سے امتیاز ہے، ایسا علم جو نافع ہو۔ اور یہ صرف دین کا علم ہی نہیں ہے، علم ینتفع بہ، اگر کسی کو ہنر بھی سکھا دیا اور اس ہنر سے لوگ اپنا رزق کما کر کے اپنے بچوں کا حلال رزق سے پیٹ پالتے ہیں، تو یہ بھی ایک علم تھا جو منتقل کیا۔ کسی نے کسی کو مزدوری سکھا دی، کسی نے کوئی کاروبار سکھا دیا، کوئی ہنر سکھا دیا۔ یہ جو مختلف لوگ ہنر سیکھنے آتے ہیں تو میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بعض اوقات یہ درزی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کارپینٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ورک شاپ کے اوپر تو بچوں کو کھجل کیا جاتا ہے 6 سال تک جو ہے کہ یہ اب آیا ہے شاگرد تو اس سے جو ہے وہ 5-6 سال جو ہے اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ ایسا نہ کیا کرے، وہ جو سکول بھی نہیں جا سکا وہ گھر کا واحد سہارا، اس کا خیال کرے، اس کو جتنی جلدی آپ اپنا فن منتقل کر سکتے ہیں کیجیے، اور وہ آپ کا اس کو فن منتقل کرنا کہ وہ کمانے کے قابل ہو جائے، مت سمجھنا اس سے ہمارے رزق میں کمی آ جائے گی، یہ بھی ساتھ کھڑا ہو جائے گا، نہیں۔ آپ کا جو رزق آپ کے رب نے لکھا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا اللہ پہ یقین کیسا ہے کہ جو اس کی جیب میں ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ہے، اس کے گھر میں ہے، اس کی تجوری میں ہے، اس کو تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے اور محفوظ ہے، اور جو اس کا مال ابھی اللہ کے پاس پڑا ہوا ہے اس پر اسے یقین ہی نہیں ہے، اس پر اسے تشویش ہے۔ جس طرح کچھ لوگ گھر میں مال پڑے ہوئے مال پر تھوڑی تشویش رکھتے ہیں یہ چوری نہ ہو جائے، اور جو بینک میں پڑا ہوا ہو اس کو سمجھتے ہیں یہ محفوظ جگہ پہ پڑا ہوا ہے، یہ زیادہ بہتر جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ تو جو اس سے بھی آگے اللہ کے بینک میں پڑا ہوا جو ہے وہ پھر بھی تشویش میں مبتلا ہے، تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کا یقین جو ہے وہ پورا نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے کسی کو علم دے دیا، فن دے دیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا اور وہ کمانے کے قابل ہو گیا، اور وہ رزق کما کے اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی ماں کو کھلاتا ہے،
تو یہ بھی جس نے سکھایا تھا یہ اس کا صدقہ جاریہ بن گیا. اب وہ آگے سے سکھاتا ہے وہ فن کسی کو. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں گر نہیں بتانے. یہ کیا بات ہوئی؟ لوگوں کو اللہ کی مخلوق کو حضور کی امت کو بتا کے جاؤ. وہ سنیاسی بابوں کی طرح کہ وہ اپنے نسخے ساتھ ہی لے کے قبر میں چلے جاتے ہیں, کسی کو بتا کے نہیں جاتے. نتیجہ کیا ہوا کہ آج طب یونانی ختم ہو گئی. آج کوئی آپ کو قابل حکیم ہی نہیں ملے گا. سارے نسخے اور سارے فن جو ہے وہ لے کے قبروں میں ہی چلے گئے. علم بانٹنے سے پھیلتا ہے.